علی سے تو اپنے رونے کا وقت مہیا کر لے، یا دن میں رویا کرے یا رات رویا کرے، یہ فاطمہ کے رونے پر پابندی نہیں ہے، یہ آنسو میں پہرے لگائے جا رہے ہیں کہ آنسو ظالم کے ظلم کو بے نقاب کر دیتا ہے، آنسو ظالم کے ظلم کو بے پردہ کر دیتا ہے۔ اگر سڑک میں کوئی آدمی ہنس رہا ہو تو کبھی آپ سے پوچھیں گے تم کیوں ہنس رہے ہو، یہ کوئی رو رہا ہو تو سب پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو۔ آنسو کھینچتے ہیں سبب معلوم کرنے کے لیے۔ اگر نبی کی بیٹی یوں ہی صبح سے شام تک روتی رہی تو ہر اجنبی مدینے میں آنے والا پوچھے گا یہ نبی کی بیٹی کیوں رو رہی ہے، تو ہمارے بزرگوں کی حقیقت بے نقاب ہو جائے گی، ظالم کا ظلم سامنے آ جائے گا۔ اگر منع کرو صبح رویا کرے شام رویا کرے۔ نبی کی بیٹی نے سنا تھا وطن اگر اہل مدینہ کو ہمارا رونا پسند نہیں ہے تو یہاں نہ روں گی، مجھے باپ کی قبر پر پہنچا دیا گیا، میں جاؤں گی بابا کی تعویذ تر بیٹھ کے روں گی۔ روز علی پہنچا دیتے تھے، شام کو فاطمہ کو لاتے تھے اور فاطمہ کو گھر اٹھاتے تھے، پھر وہ پھر چھوڑتے تھے پھر لاتے تھے۔ ایک دن علی نے کیا دیکھا، جب فاطمہ گھر میں شام کو آئی تو چہرے کا رنگ بہت بدلا ہوا تھا۔ کہے نبی کی بیٹی آج تم اپنے بابا پر بہت روئی، بہت روئی، آج تو چہرہ پہچان گیا تھا۔ کہا وطن کیا نہیں معلوم آپ کو، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے بابا کا ماتم کرتی تھی نہ دیکھا گیا ظالموں سے، درخت کو کاٹ کے پھینک دیا، آج سارا دن سیدہ دھوپ میں اپنے بابا کا ماتم کرتی۔ اے فاطمہ رو لو دھوپ تو ہے، باپ کا ماتم کرو۔ ہاں وہ تمہاری بیٹی سکینہ ہوگی جب حسین کی لاش سے لپٹ کے روئے گی تو ظالم تازیانوں کو تازیانے مارے گا۔ ارے اللہ، اور واقعہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا کہ عالم اسلام منہ دکھانے کے قابل ہے۔ نبی کی بیٹی کو دروازہ گرایا گیا، کیا تاریخ اسلام آنکھیں ملا سکتی ہے؟ وہ نبی کے دروازے کو سلام کرنے آتا ہو، اس دروازے کو آگ و لکڑی کے نظر کر دیا جائے۔ تاریخ اسلام آج بھی شرم کے آنسو بہا رہی ہے۔ ایک دن اس بات تمام کر دی، ایک علیہ فاطمہ ایک بار زندگی میں مسکرائی ہے رسول کی وفات کے بعد، اور اس کے بعد پھر آنسو جاری ہو گئے کہ نبی کی بیٹی آج تمہارا چہرہ بحال کیوں ہے؟ کہا حسن میں نے کل رات خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بابا یہ کہہ رہے تھے فاطمہ اب تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہونے والے ہیں، اے فاطمہ بہت جلد تم میری خدمت میں آنے والی ہو۔ اب حسن مجھے یاد آ گیا بابا کا زمانہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بابا کی خدمت میں جانے والی ہوں، لیکن تمنا یہ ہے کہ مجھے بابا کا وہ پیغام دکھا دیجیے جس میں آپ بابا کو آپ نے وقت آخر غسل دیا تھا۔ کہ نبی کی بیٹی پیغام دیکھ کے کیا کرو گی؟ کبھی آخری تمنا تو پوری کر دی ہے ولکن۔ علی نے صندوق کھولا، وہ کرتا نکالا جو رسول کے بدن پر وقت غسل تھا، جیسے ہی کرتے کو نبی کی بیٹی کے حوالے کیا، فاطمہ نے سینے سے لگایا اور چیخ مار کے بولی واہ بتا یا رسول اللہ، اس کرتے میں بابا کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اے نبی کی بیٹی خالی باپ کا کرتا تھا، اس میں خون کا دھبا تو نہیں تھا، وہ ٹکڑے تو نہیں تھا، اس پر خنجر و شمشیر کا نشان تو نہیں تھا، وہ ایک بچی ہے جو باپ کی کچلی میت سے لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ وقت گزرتا رہا، زندگی کی آخری رات آئی، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اے ابو حسن آپ فلاں خاتون سے ضرورت کیجیے گا، میرے بیٹوں کو بہت چاہتی ہے، میرے بچوں میں حسن کا خیال رکھیے گا، حسین کا خیال رکھیے گا، حسین کا خیال کچھ زیادہ رکھیے گا۔ حسین کے بعد تو دو باتیں نہیں، میرے لال حسین کو زیادہ دیر تک دھوپ میں چلنے نہ دیجیے گا، حسین دھوپ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے جہاں میرا حسین سوئے وہاں پانی کا انتظام ضرور کر دیجیے گا، میرے لال کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے۔ اے ابو حسن مجھے دفن کر کے آئیے گا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا، قبر پہ قرآن پڑھیے گا، اور دیکھیے ابو حسن قیامت تک میری نسل سے آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہیے گا۔ اے نبی کی بیٹی مسائب پہ مسائب برداشت کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے اللہ بس آخری فکرہ سنیے، اربع وقت آیا کہ سیدہ دنیا میں تشریف لے گئی، مولا کائنات نے رات کے سناٹے کا انتظار کیا اور سب سے پہلے بلایا سلمان کو کہ سلمان دیکھو پہلے میں غسل دے دوں تو میرا ہاتھ بٹاؤ سلمان، کچھ باتیں تم سے سلمان ہمیں تنہائی میں کرنا ہے۔ علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے، کیوں روئے کیا بتاؤں، ضبط فاطمہ کی انتہا ہو گئی، چار پسلیاں زہرا کی ٹوٹ گئی،
مگر فاطمہ نے کبھی شکایت نہ کی. جب جنازہ تیار ہو گیا ایک جملہ میں سے اس مقام پہ کہتا ہوں سنیے سنیے بہت روئیں گے آپ. کہے سلمان دیکھو 18 چند برس پہلے جب نبی کی بیٹی کو تم بیاہ کے میرے گھر لائے تھے فاطمہ میری زوجہ بن کے آئی تھی تو سلمان جس اونٹ پہ فاطمہ کی مہنگی تھی مہار علاقہ تمہارے ہاتھ میں تھی. میں چاہتا ہوں جب زہرا میرے گھر آئی تو اونٹ کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہے. جب زہرا کا تعلق اٹھے اور زہرا نبی کی خدمت میں جائے تو آگے آگے کیا تھا تم دینا. سلمان کے سن کے کہا گئے یہ علی بڑا سخت امتحان ہے. کیا سلمان روح زہرا کو تسکین تبھی ہوگی جب تم جس شان سے لائے تھے اسی شان سے نبی کی بیٹی کو بات تک پہنچا دو. جنازہ تیار ہو گیا. آخری جملہ بہت روئیں گے آپ. ابھی جلوس فاطمہ میں سیرت علی ختم کرنا ہے. بس تمہیں لینے والوں ظلم کی انتہا ہو گئی. جنازہ تیار ہوا. ایک ایک نے آ کے ماں کا دیدار کیا. ماں کا دیدار کیا. آپ سنتے رہتے ہیں وہ جس کا مرد وہ سنیے آپ کے آنسو نہ رکیں گے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا دے دے تو ماں ہر وقت چاہتی ہے بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے اور اللہ کسی کو بیٹی دے دے تو باپ چاہتا ہے وہ بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے. جتنا ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے شاید اتنا باپ اپنے بیٹے کو نہیں چاہتا اور باپ جتنا اپنی بیٹی کو چاہتا ہے شاید ماں اتنا بیٹی کو. دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہے مگر اس سے کیا کیجیے گا کہ باپ چاہتا ہے ہر وہ بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے. ماں چاہتی ہے ہر وہ بیٹا آنکھوں کے سامنے رہے. ہم نے اہل بیت کی تاریخ میں دیکھا کہ ماں جتنا بیٹے سے محبت کرتی ہے شاید اتنا بیٹی نہیں. جب زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا اور سب زیارت کر چکے تو علی آبادی حسین کیا فاطمہ کو خدا حافظ نہ کرو گے. بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے. آپ نے لال حسین تیری ماں تجھے کلیجے سے لگا لے. ایک بولے والوں یہ مدینے میں دیکھا تھا کہ ماں کتنا بیٹے کو چاہتی ہے اور یہ کربلا میں دیکھا کہ باپ کتنا بیٹی کو چاہتا ہے. جب سکینہ کے تماچے لگے بچی چلی تو کٹی گردن سے آواز الہیا الہیا اے سکینہ تیرا بابا ادھر ہے. اگر علی حسین کے سینے سے جب سکینہ لپٹی ہو تو حسین کو ماں یاد. ارے میری ماں زہرا جب میں چھوٹا ہو کے بڑھا تھا تم نے اپنی باہوں میں لے لیا تھا. ارے میری صابرہ ماں ارے میری مظلومہ ماں ارے مسائل کو اٹھانے والی